بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لیسن نمبر 14 ریکارڈ کر رہے ہیں۔ جملہ فعلیہ میں اسم ضمیر بطور مفعول کیسے استعمال ہوتی ہے؟ بعض اوقات جملہ فعلیہ میں فاعل کی طرح مفعول بھی ضمیر کی صورت میں آتا ہے۔ مثلاً حامد نے محمود کو مارا کی بجائے ہم کہیں کہ اس نے اس کو مارا، تو اس جملہ میں فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول بھی ضمیر کی صورت میں آیا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے، لہذا ضمیر بھی حالت نصب والی ہی استعمال ہوگی۔ تو ضمیر کا دوبارہ ہم تھوڑا سا ریویو کر لیں۔ ضمیر دو طرح کی ہوتی ہے جس کو ہم پرناؤن کہتے ہیں۔ ایک ضمیر منفصلہ ہے جو سینٹنس سے پہلے شروع ہوتی ہے، لگتی ہے ہوا، ہیا، ہما، ہم، ہننا، یہ انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحنو، یہ سب ضمیر منفصلہ ہیں اور یہ سب مرفوع حالت میں، فاعلی حالت میں ناؤن کی جگہ یوز ہوتی ہیں۔ لیکن جو دوسری ضمیر کی قسم ہے مفعولی حالت میں یوز ہوتی ہے وہ ضمیر متصلہ ہے، اور وہ ورب کے بعد ایڈ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم یہ کہتے ہیں اس نے مارا، تو اس کا مطلب ہے ضربہ، اس نے اس کو مارا، ضربہ ہو۔ اب یہ ہو ہم نے جو ایڈ کر دیا یہ ہے وہ ضمیر متصلہ اور مفعولی حالت میں ہے۔ اسی طرح ضربہما، اس نے ان دو کو مارا، ضربہم، اس نے ان سب کو مارا، ضربہا، اس نے اس مؤنث کو مارا، ضربہما، اس نے ان دو مؤنث کو مارا، ضربہن، سب مؤنث کو مارا، ضربکا، اس نے تجھ مذکر کو مارا، ضربکما، اس نے دو مذکر کو مارا، تم دو مذکر کو، یہ کما ہے، ضربکم، اس نے تم سب مذکر کو مارا، ضربکی، کاف کے نیچے زیر، اس نے تجھ مؤنث کو مارا، ضربکما، اس نے تم دو مؤنث کو مارا، ضربکنہ، اس نے تم سب مؤنث کو مارا۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو فعل کے بعد ضمیریں لگی ہیں یہ ہیں مفعولی حالت میں، منصوب ہیں اور متصلہ ہیں۔ جو منفصلہ ہیں اور فاعلی ضمیریں ہیں، ہی، شی، اٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، وہ فعل سے سینٹنس کے پہلے لگتی ہیں اور یہ فعل کے بعد لگتی ہیں مفعولی حالت۔ اوکے، اب جہاں تک تعلق ہے ضمیر متصلہ کا، اس پہ ہم اتنی ہی بات کرتے ہیں، چونکہ اس میں کچھ اس کی چیزیں اور بھی ہیں جو اس وقت میں وہ ایکسپلین آپ کو نہیں کرنا چاہتا۔ مثال کے طور پہ اگر ضربنی، اس نے مجھے مارا، تو یہ آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر یہ تو آ گئی اور نون بھی بیچ میں شامل ہو گئی۔ تو یہ کچھ قاعدے اور ہیں جن کو ہم تھوڑے دنوں کے بعد دوبارہ انشاءاللہ ریویو کر لیں گے۔ بیسک چیز ابھی آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں کہ جملہ فعلیہ جو ہوتا ہے نا، اس میں مرکبات کا استعمال بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نے کل پڑھا تھا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ ضرب حامد زیدن، حامد نے زید کو مارا۔ تو زید جو ہے وہ مرکب نہیں ہے، وہ مفرد ہے،
ٹھیک ہوگی بات. تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہمیں جو یہ مفعول ہیں یہ مرکب آ جائیں، مرکب حالت میں آ جائیں، دونوں دو مفرد اکٹھے ہو کے، تو کیا وہ بھی یوز ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں. مثلا کبھی آپ کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسجد کے امام نے ایک طویل خطبہ پڑھا. اب اس کے اندر پڑھنے کی تو عربی ہوگی قرأ، اور مسجد کا امام جو ہے امام المسجدی، مرکب بن گیا، یہ مرکب اضافی. یعنی یہ اگر صرف امام ہوتا، مسجد کا ذکر نہ ہوتا تو پھر تھا مفرد، لیکن یہ بن گیا مرکب. تو مرکب بن گیا ہے مرکب اضافی، امام المسجدی، اور یہ مرفوعی حالت میں ہے، اور یہ فاعل ہے پورے کا پورا کلیکٹیو. قرأ فعل ہے، امام المسجد اس کا فاعل ہے، لیکن ہے یہ مرکب اور مرکب اضافی ہے. اور آگے ہے خطبتاً طویلتاً، طویل خطبہ اس کا مطلب ہے. اب یہ بھی آپ نے دیکھا کہ یہ خطبتاً طویلتاً، خطبہ موصوف ہے، طویلتاً اس کی صفت ہے. تو یہ دونوں کو جب ملائیں گے تو یہ مرکب توصیفی بن جائے گا. اور مرکب توصیفی دونوں کی ایک ہی حالت ہوتی ہے، جیسے ہم نے پہلے ایک دفعہ پڑھا تھا. تو دونوں جو تائے مربوطہ ہیں ان کے اوپر فتح ہے، تنوین ہے، اور یہ منصوبی حالت میں ہے. تو صرف بھی خطبتاً ہو سکتا تھا، وہ مفرد ہوتا. تو مرکب بھی یوز ہو سکتا ہے فاعل کے طور پہ اور مفعول کے طور پہ. یہ صرف اتنی اس وقت بات آپ کو بتانی تھی کہ جب جملہ فعلیہ بنتا ہے تو مرکب جو ہیں وہ سمپل مرکب بھی یوز ہو سکتے ہیں، اور کافی آگے کمپلیکیٹڈ بھی ہوتے ہیں، لنکڈ بھی ہوتے ہیں. قرآن پاک میں جب ہم کوئی صورتیں پڑھیں گے تو پھر ہمیں اس کا بھی تجربہ ہوگا انشاءاللہ. اچھا، تھرڈ چیز جو آج بتانی ہے وہ ہے کہ یہی جو فعل ماضی ہے اس میں ہم اگر تاکید پیدا کرنی ہے تو کیا کرتے ہیں. مثلا ضرب زیدن، زید نے مارا، اس کے پہلے ہم لفظ قد لگا دیں، قد، قاف زبر دال. اب یہ قد کا لفظ جو ہے یہ قرآن پاک میں بہت آپ کو ملے گا. تو یہ دو چیزیں ظاہر کرتا ہے. قد ضرب زیدن، ایک تو یہ کرتا ہے کہ یقینی طور پہ زید نے مارا، ٹھیک ہے، جس کو بھی مارا. دوسرا یہ ہے کہ ضرب زیدن کی ٹرانسلیشن ہے زید نے مارا، لیکن قد ضرب زیدن کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے زید نے مارا ہے. ماضی قریب اس کو بولتے ہیں، ماضی قریب. مثلا جیسے ہم کہتے ہیں نا فعل زیدن، زید ڈڈ وٹ ایور ڈڈ، کوئی کام کیا، فعل زیدن. قد فعل زیدن ہوگا تو اس کا ٹرانسلیشن ہوگا ہی ہیز ڈن. قد فعل زیدن، ہی ہیز ڈن. سو قد کا یہ ایفیکٹ ہوتا ہے سینٹنس کے شروع میں. تو قد سمع اللہ، اللہ نے سن لیا ہے. قد حبط عملہ، اس کا عمل برباد ہو گیا ہے. تو یقینی کا بھی اس کے اندر تاکید کا بھی پہلو ہے، اور اس کی جو ماضی ہے وہ ماضی قریب کے معنی پیدا کرتا ہے. اچھا، اگر زیادہ تاکید پیدا کرنی ہو سینٹنس میں ماضی کے میں تو آپ لام بھی لگا دیتے ہیں قد سے پہلے، اور اس کو بولتے ہیں لام تاکید. مثال کے طور پہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اب دیکھا ہم نے قد، اگر قد خلقنا الانسان ہوتا تو وہ بھی ٹھیک تھا. اچھا، اگر خلقنا الانسان ہوتا تو وہ بھی ٹھیک تھا، سینٹنس ٹھیک تھا، لیکن اس کی امپورٹنس ڈیفرنٹ ہو گئی. قد جب کہا تو اللہ ہم نے پیدا کیا ہے، اور جب لقد لگ گیا تو شورلی ہم نے پیدا کیا ہے، یعنی ایک تاکید آ گئی. تو لام تاکید بولتے ہیں اس کو. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم،
लक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन, ये भी कुरान पाक की आयत में से है। लक़द दरबना लिन्नासी फ़ी हाज़ल कुरआनी मिन कुल्लि मसलिन, ये भी लक़द लग गया। तो लक़द या क़द का यूज़ भी थोड़ा सा हमारी समझ में आ गया। अच्छा, अगर सेंटेंस को नफ़ी में बदलना हो, मिसाल के तौर पे अगर कहना हो फ़ारिहा ज़ैदुन, तो इसका मतलब है ज़ैद खुश हुआ, लेकिन कभी कभी ज़ैद खुश नहीं भी होगा, और जब नहीं होगा तो आप कहेंगे मा फ़ारिहा ज़ैदुन, ज़ैद खुश नहीं हुआ। तो लफ्ज़ मा जो है ये फ़ेल से पहले लगा देते हैं, मा फ़ारिहा ज़ैदुन, मैंने ज़ैद को नहीं मारा, मा दरब तो ज़ैदन, और अगर मारा है तो माँ को ख़त्म कर दें, दरब तो ज़ैदन। अब ज़ैदन इसलिए हुआ मंसूबी हालत में कि ये मफ़ूल है। और आखिरी चीज़ आज जो बतानी है कि जुमला फ़ेलिया जो है इसको हम सवालिया भी बना सकते हैं। एक तो है ना, अब सीधा कहें फ़तहतल बाबा, तुमने दरवाज़ा खोला, फ़तहतल बाबा, तो मैं जब आपसे पूछना चाहूँ कि क्या तूने दरवाज़ा खोला, तो हम इसके पहले हमज़ा लगा देते हैं, यानी अलफ खड़ा और ऊपर ज़बर, आ फ़तहतल बाबा, आ का मतलब क्या, आ फ़तहतल बाबा। अच्छा, हम ये भी कह सकते हैं हल फ़तहतल बाबा, आ या हल, ये दोनों सवालिया कलमात हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। कई और भी हमने पढ़े थे सवालिया, तूने ज़ैद को क्यों मारा, अब क्यों का हमने पढ़ा था लिमा, लिमा दरबता ज़ैदन, तुमने ज़ैद को क्यों मारा। तो यहाँ पे आज हम ये एसेंशियल चीज़ें जो जुमला फ़ेलिया के साथ ऐड ऑन हो जाती हैं, नफ़ी की, सवालिया की, या फिर उसमें ताकीद पैदा करने के लिए, या फिर मुरक्कबात का इस्तेमाल करने के लिए, और या फिर इसमें ज़मीर को बतौर मफ़ूल यूज़ करने के लिए, ये आपको मैंने चंद एक चीज़ें बता दी हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस पे फ़र्दर हम डिस्कशन करेंगे। अभी हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।